بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایجوکیشن سے وابستہ افراد کے لیے آج کا یہ ٹاپک واٹ از دی پلاننگ، منصوبہ بندی کیا ہے، پلاننگ کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پلاننگ دراصل انسان کوئی بھی گول سیٹ کرتا ہے، اپنے لیے کوئی آبجیکٹیو طے کرتا ہے، کوئی مقصد اور کوئی منزل کا تعین کرتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے جو اس کے پاس پورا ایکشن پلان ہوتا ہے اور جو اس کے لیے وہ ساری تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے، دراصل یہ پورا پروسیس اور یہ سارے مراحل پلاننگ کہلاتے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کیا جانے والا کام بغیر پلاننگ کے ساتھ کیے جانے والے کام کے مقابلے میں زیادہ ثمرات سمیٹتا ہے، زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ امپورٹنس آف پلاننگ کیا ہے، منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اگر پلاننگ نہ کی جائے تو کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی عام زندگی کے اندر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا فرد ہو یا ایک ایسا فرد جو اپنے پیشے کو بہت معمولی سمجھتا ہو، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کے اندر پلاننگ ہو، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں وہ یقیناً دوسرے لوگوں سے کئی گنا زیادہ کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی جو ہے وہ صرف مقاصد طے ہو، صرف جو ہے وہ اپنے لیے گول سیٹ کریں، صرف اپنے لیے جو ہے وہ منزل کا تعین کر لیں، لیکن اس کے لیے وہ پلان نہ کرے تو صرف وہ جسٹ اے وش ہو جائے گا، صرف خواہش رہ جائے گی، صرف تمنا اور اس کی حسرت رہ جائے گی، اور بالکل ویسے ہی ہوگا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں اور اس کا حصول قطعاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک چیز یہ کہ جب انسان اگر پلاننگ کے اندر ہی وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں پلاننگ نہیں کر پاؤں گا، اور وہ پلان کرنے کے لیے کسی چیز کو پانے کی تیاری کے اندر ہی وہ فیل ہو جائے، اس کے پلان نہ کر پائے، تو در حقیقت وہ فیل ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ انسان کو ہر وقت پلاننگ کرنی چاہیے، چاہے کام چھوٹا سا ہو، چاہے کام بڑا ہو، چاہے مقصد بہت معمولی ہو، چاہے مقصد بہت وسیع اور وسعت اپنے اندر وسعت رکھتا ہو، لیکن بہرحال پلاننگ کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے۔ اور بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ شاید منزل بہت دور ہے، شاید مقصد کا حصول ناممکن ہے، شاید اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالے کی کرن وہ اس تک پہنچنا بہت ناممکن ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو اس وقت قریب میں تو کوئی پانی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا، پلاننگ کا حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پلاننگ کی اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ جب بارش ہوئی تو کشتی چلی، تو بظاہر فی الوقت ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، تھنکنگ ہے، شاید وہ ہمیں اپنے منزل کی سے بہت دور ہے، لیکن بہرحال آپ کی پلاننگ ایک نہ ایک دن آپ کو اپنی منزل سے ہمکنار کرتی ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ پلان کرتے ہیں تو اس پلاننگ کے نتیجے میں آپ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا وقت کی بچت ہو جاتی ہے، وقت بہتر انداز میں جو ہے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور ایک منٹ جو آپ پلاننگ کے اوپر لگاتے ہیں، آپ بغیر پلاننگ کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت 10 منٹ کے برابر وہ آپ کا 1 منٹ ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پلاننگ انسان کو جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دیتی ہے، پلاننگ انسان کو جو ہے وہ درست اور صحیح سمت میں جو ہے وہ لے کر چلتی ہے، گویا کہ صراط مستقیم کی جانب اس کو لے کر گامزن ہوتی ہے۔ اگر پلاننگ نہ ہو، اگر منصوبہ بندی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو پھر ویسے ہی ہوگا جیسا ایک جہاز ہے سمندر کے اندر ہچکولے کھاتا ہوا، بغیر کسی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن کے، بغیر کسی منزل کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کبھی پیچھے کی جانب جا رہا ہے، کبھی سمندر کی موجیں اسے دائیں طرف دھکیل رہی ہے، کبھی پیچھے کی طرف اس کو پھینک رہی ہے، اور یقیناً اس کی جو نہایت ہوگی، جو انتہا ہوگی، وہ سمندر کے اندر غرق ہو جانا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلاننگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، طریقہ ہے۔ آپ نے پلاننگ کی، آپ کی پوری زندگی سیرت کا اگر جائزہ لیا جائے، خاص کر دور نبوت، تو پلاننگ سے بالکل جو ہے وہ اس کا پلاننگ سے بھرپور ہے، اور جگہ جگہ مختلف مواقع کے اوپر آپ علیہ السلام کی پلاننگ نظر آتی ہے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے خندقیں کھودی اور اس پلاننگ کے اندر آپ کامیاب ہوئی، اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو جو ہے وہ کامیابیاں نصیب
نصیب ہوئی. تو پلاننگ کیجئے، پلاننگ کے ساتھ اپنا کام اسٹارٹ لیں، شروعات کریں، پھر انشاءاللہ آپ آہستہ آہستگی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہیں گے. مجھے امید ہے پلاننگ کے حوالے سے آج کی یہ تھوڑی سی رہنمائی، تھوڑی سی گائیڈ لائن آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.